محترم انتظار بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اندھیروں میں اجالا کے عنوان سے چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے. بیسیکلی ایک رپورٹ ہے پریونشن آف بلائنڈنس ٹرسٹ کی کہ اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے, سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے, کوئی تو آئے خدا میں پتے اگانے والا, کوئی تو آئے خدا میں پتے اگانے والا, گلوں میں خوشبو کو قید کرنا کوئی تو سیکھے, اور کوئی تو آئے نئی رتو کا پیام لے کر, کوئی تو آئے نئی رتو کا پیام لے کر میری نگاہوں سے بات کرنا کوئی تو سیکھے, اور کوئی تو آئے اندھیروں میں چراغ بن کر, کوئی تو آئے اندھیروں میں چراغ بن کر اندھیری راتوں میں چاند بننا کوئی تو سیکھے, اور کوئی پیغمبر کوئی امام زماں ہی آئے, کوئی پیغمبر کوئی امام زماں ہی آئے اسیر ذہنوں میں سوچ بننا کوئی تو سیکھے. پریونشن آف بلائنڈنس ٹرسٹ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کا ایک پروجیکٹ ہے جس کو ایز اے ٹرسٹ ہم نے رجسٹر کروایا ہے. اندھے پن کے حوالے سے اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو 37 ملین افراد ایسے ہیں کہ جو اس خوبصورت دنیا کو دیکھنے سے محروم ہیں. 135 ملین مزید ایسے افراد ہیں کہ جن کی نظر نارمل نہیں ہے, وہ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ان کی نظر نارمل نہیں ہے, اور 75% جو نابینا افراد ہیں چھوٹے سے پروسیجر کے ذریعے ان کو بلائنڈنس سے جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے. WHO کے مطابق ہر 5 سیکنڈ کے بعد ایک فرد جو ہے وہ اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے, اور ہر 1 منٹ کے بعد اس دنیا میں ایک بچہ اندھے پن کا بھی شکار ہوتا ہے. اگر پاکستان کے حوالے سے جائزہ لیں تو 16.5 لاکھ افراد اندھے پن کا شکار ہیں, اور ان کی وجہ سے پاکستان کو سالانہ 85 بلین روپیز کی جو ہے وہ لاس ہوتا ہے. اندھے پن کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں ان میں سفید موتیا, کالا موتیا, ککرے, اور شوگر کی وجہ سے آنکھ کے پچھلے پردے پہ جو خون کی نالیاں رستی ہیں, اور بچوں کے اندر وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی, یہ چند بڑی وجوہات ہیں جو اندھے پن کی ہیں. اب تک ہم پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہے ٹوٹل کوئی 330 آئٹمس کر چکے ہیں, جن میں کوئی 6.25 لاکھ افراد کا معائنہ ہوا, اور 57,000 سے زائد وہاں پہ مریضوں کے جو ہے وہ آپریشن کر کے ان کو لینس امپلانٹ کیے گئے. 250 سے زائد آئی سرجن متعدد دفعہ جو ہے وہ کیمپ کے اندر شریک رہے ہیں. یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیمپ کا ایک منظر ہے. ارتھ کو ایک جب آیا تو مظفر آباد, بالا کوٹ اور باغ کے اندر ہم نے 9 آئٹمس کیے, اور کوئی 250 وہاں پہ تقریباً آپریشن بھی ہوئے, 10 آئی سرجن نے وہاں پہ کام کیا. اس طرح جیلوں کے اندر ہم نے ایک کیمپ کا سلسلہ شروع کیا. وہاں پہ بہت بڑا جو ایشو جیلوں کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہسپتال جا کے علاج کروانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. تو ایک تو وہاں پہ ہم نے ان کو علاج پرووائڈ کیا, دوسرا یہ تھا کہ وہاں پہ 50-60 روپے کا پڑھنے کا چشمہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز پڑھ کے رائے راست پہ آنے میں جو ایک چیز ان کے لیے رکاوٹ ہے, تو وہ چشمے بھی ہم نے وہاں پہ پرووائڈ کرنے شروع کیے. IDP کا جب ایشو ہوا تو وہاں پہ پریونشن آف بلائنڈنس ٹرسٹ نے جو ہے وہ 5 کیمپس کیے مختلف جگہوں پہ کر کے, اور اس طرح جب واپس لوگ گئے تو وہاں پہ ہم نے پھر بنیر اور سوات کے اندر بھی جو ہے وہ کیمپس کیے. ابھی جو فلڈ آیا اس میں کوئی 7 فری آئی کیمپس ہم نے کیے ہیں, اور 16,000 مریضوں کا وہاں پہ معائنہ کیا, 1600 تقریباً وہاں پہ آپریشن کیا, اور ابھی یہ فلڈ افیکٹڈ ایریا میں کام ہمارا جاری ہے. اگلے یہ ویکینڈ پہ یہاں پہ نوشہرہ اور چارسدہ میں بھی کیمپس ہو رہے ہیں. 53 آئی سرجن نے جو ہے وہ اس کیمپ کے اندر شرکت کی. یہ ابھی جو سیلاب ہے اس کی تصویر ہے, اور اگر اس کو آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اس تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے, جو زندگی کی علامت ہے. اور اس بچے کی زندگی کا سہارا بننے والے مضبوط ہاتھ ان لوگوں کے ہیں کہ جو
پانی کے اندر کھڑے ہیں، ان لوگوں کے ہرگز ہاتھ نہیں ہو سکتے کہ جو کنارے پہ کھڑے رہ کے ایک تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے زندگی میں اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو کنارے پہ کھڑے رہ کے تماشا نہیں دیکھنا ہوگا، بلکہ اس کے لیے آگے بڑھ کے پانیوں کے اندر اترنا پڑے گا۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ زندگی ہے، اس لیے کہ زندگی اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں۔ ایسا دریا جو جڑیں اپنی ہی سیراب کرے، ایک صحرا کی طرح خشک اور پیاسا ہے، وہ سحر جو اپنے ہی آنگن کو اجالے بخشے، وہ سحر شب کے اندھیروں کی طرح کالی ہے، صبح کے نام پہ ایک داغ ہے، گالی ہے۔ اور دوستو، زندگی ایک نعمت ربانی ہے، اور اس نعمت ربانی کا شکر کریں، تھوڑا تھوڑا اسے اور تقسیم کریں۔ ایک اور چھوٹا سا پروجیکٹ جو ہم نے اسکول آئی کے بہت سے بچے ہیں، خاص طور پہ گورنمنٹ اسکول جو ہیں ان کے بچے، کہ ان کو اگر آنکھ کی کوئی بیماری ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا اگر چھوٹا سا علاج کیا جائے، بر وقت بچوں کو تشخیص ان کی جائے اور ان کا علاج کیا جائے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم نے کچھ اسکولوں کے اندر لاہور میں جو گورنمنٹ کے ہیں ان کے اندر کوئی ڈیٹیل آئی ایگزامینیشن بھی سٹارٹ کیا پچھلے سال۔ الحمدللہ پورے پاکستان سے 250 کے قریب آئی سرجن ہیں جو اس پروجیکٹ کے ساتھ والنٹیرلی اٹیچ ہیں، اور مختلف مواقع پہ وہ اپنی خدمات بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بہت سارے دوستوں کو شاید اس کا علم بھی ہوگا۔ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر ریاض ہیں، وہ بہت ایکٹیولی پچھلے کئی سالوں سے انوالو ہیں۔ ان کے دادا کی برسی میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 20 سال سے، تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب بھی برسی ہوتی تھی وہ جاتے تھے، اور وہاں پہ ان کی فیملی کے کچھ 300-400 افراد اکٹھے ہونے، کھانا پکنا، دعا کی، اور کھانا کھا کے رخصت ہو جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ اس کی برسی کی جگہ وہاں پہ ایک آئی کیمپ کیا کریں اور کھانا جو ہے وہ مریضوں کو کھلائیں، تو یہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہوگا۔ الحمدللہ آپ کے پاس وہاں جڑا والا میں ایک جگہ تھی 4 کنال، انہوں نے ایک وہاں پہ بڑا خوبصورت چھوٹا سا ہاسپٹل بنایا، اور پچھلے کچھ 2.5 سال کے اندر ہم وہاں پہ 1500-1600 سے زائد سرجری کر چکے ہیں۔ 6 آئی کیمپس ہم نے وہاں پہ کیے ہیں۔ جتنے مریض اور ان کے لواحقین آتے ہیں ان کو وہاں پہ کھانا بھی تینوں ٹائم جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سا کانسیپٹ ہے، اِصالِ ثواب کا میں کہتا ہوں کہ ایک ڈفرینٹ ہمیں جو ہے نا ڈاکٹروں کو جو ہے اس تجویز کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اویئرنیس کے حوالے سے مختلف ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں۔ ایک ہم نے لاسٹ ایئر پروجیکٹ کیا کہ جو بلائنڈ بچے بلائنڈ ہو جاتے ہیں اور جن کا کوئی اب علاج نہیں ہو سکتا، تو ان کے لیے ریہیبلیٹیشن اور ان کی کمپیوٹر ٹریننگ اس کا اہتمام کیا جائے، اور وہ ایک بلائنڈ ٹیچر ہی سارا کچھ کرتا ہے اس میں، اور ان کو کمپیوٹر کی ٹریننگ۔ اس طرح جو بچے بلائنڈ ہیں اور وہ میٹرک میں یا ایف اے میں فرسٹ ڈویژن لیتے ہیں یا کوئی پوزیشن لیتے ہیں، تو ان کو بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو انعامات دیا جائے۔ یہ بھی ایک ہم نے سلسلہ لاسٹ ایئر اسٹارٹ کیا تھا۔ یہ انٹرنیشنل وائٹ گیم ڈے کے موقع پہ ہم نے 100 بچوں کے اندر جو ہے وہ وائٹ گیم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی۔ کچھ ہم نے ایسی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ان کو ریسرچ کے طور پہ بھی یوز کیا اور کانفرنس میں پریزنٹ بھی کیا۔ ڈارفر کے بارے میں یا افریقہ کے بارے میں، یہ ایک وہاں کا مدرسہ ہے ڈارفر کے اندر، وہاں قرآن مجید نہیں تھے، اور میں نے دیکھا کہ وہاں بچے جو ہے تختیوں کے اوپر جو ہے وہ قرآن لکھا ہوا ہے اور حفظ کرتے ہیں۔ اور ڈارفر کے اندر آج سے 15-20 سال پہلے لڑکے لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تھی اگر دونوں حافظ قرآن نہ ہوں، یعنی قرآن سے اس قدر وہاں پہ مضبوط تعلق ہے۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ وہاں رات 12 بجے سے لے کے صبح 10 بجے تک لائٹ نہیں ہوتی، تو ان کے منسٹر بھی جو ہے وہ رات کو ٹارچ یوز کرتے ہیں، اپنے تکیے کے ساتھ وہ ٹارچ رکھتے ہیں، فجر کے اوپر جب باتھ روم جانا ہے یا جب نماز ہوتی ہے تو وہ ٹارچ ہی کو آن کرتے تھے۔ تو یہ ایک ہمارے ساتھ پروفیسر عمران اکرم صاحب گئے تو ہم نے دیکھا وہاں لالٹن کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو ان کو ہم نے لالٹن دی ان کے فنانس منسٹر کو، تاکہ آپ صبح جب نماز کے لیے سارے کمرے میں اکٹھے ہوتے تو ٹارچ کو روشن کرنے کی بجائے ایک وہاں پہ لالٹن آپ جو ہے وہ جلایا کرتے ہیں۔ یہ وہاں کی مین روڈ ہے، وہاں پہ بالکل کچی، وہاں پہ اس کیپٹل کے اندر صوبائی جو کیپٹل ہے وہاں پہ ایک انچ بھی سڑک نہیں، حتیٰ کہ ان کا ایئرپورٹ بالکل کچا ہے۔ یہ ابھی جنوری کے اندر ہم کیمرون گئے تو وہاں صبح جب نماز کے بعد باہر نکلتے تھے واک کرتے ہوئے، دیکھتے تھے کہ بچے بہت سارے جو اسکول کو جا رہے ہیں
تو اکثر بچوں نے بیگ تو ان کا جیسا تھا سب یہ جھاڑو ضرور ایک پکڑا ہوا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جہاں پہ جاتے ہیں بالکل کچی جگہ اوپن جگہ ہے، وہاں ہمیں صفائی کرنی پڑتی ہے، تو بچے اپنا جھاڑو بھی لے کے جاتے ہیں. جیسے حفیظ صاحب آپ کو دکھا رہے تھے بہت ساری غربت کی تصویریں. یہ ڈارفر میں ہم پہلی دفعہ جب گئے تھے ویسٹ ڈارفر کے اندر، پروفیسر حفیظ الرحمان اور میں